الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وبركاتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي المرادي وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن عدوي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد بن عدوي، ثم إلى روح سيدنا عمر المقدار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر بن روح الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العدني، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بن عبد الله بارس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد بن أحمد بن زين الحبشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية، خصوصا شيخنا وملاذنا ومرشدنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ مسعود الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر الكبير، سيدنا مولانا مرشدنا الإمام الحب الوطن الحبيب عبد القادر بن أحمد الكبير، ثم إلى روح الحبيب الإمام علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله الكبير الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن سامي الفقيه الحبيب محمد بن علي بن الفقيه بن أحمد بن محمد الفقيه بن علي بن عبد الله الفقيه، ثم إلى روح الحبابة الشريف والمهاني الحبابة الشريف الفاطمة وأم الحبابة الفاطمة محمد الفقيه وأم محمد الحبابة عفيفة بنت إسماعيل والحبابة فتوم بنت أحمد بن الفقيه الحبابة شهر الحبابة زينب الحبابة جفر وصولهم وفروعهم هذه سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ در الجلال سيد أحمد كبير الرفاعي سيد أحمد الربيعي سيد إبراهيم الدسوقي، ثم إلى روح جميع الأقطاب والأوتاد الأنجاب والأبدال والأوباط والأفراد وأهل النوبة ورجال الغيب وأهل الدرب وغث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية المشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وأصولهم من الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى شيخنا في سيد نرمي شيخنا الشيخ عبيد شيخنا كرمي بكر كي رئيس المدر من بجوري من بصري من فضالي من بن عبسي لسنوسي ومشاري من تريدي، ثم إلى الإمام الشافعي من مالكي من حنفي من حنبلي، ثم إلى الإمام الغزالي، ثم إلى روحي سيد عبد الأسد الدباغ، ثم إلى الإمام ابن عربي، ثم إلى الإمام شعراني ساري علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين، خصوصا قرأت كتبهم قبل أن أذكر في الكتب المذكورة وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم صغيرهم وكبيرهم وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رأولي هذا البلد خصوصا الحبيب الإمام القدس حسين بن أبي بكر الأدروس الحبيب الإمام القدس عبد الله بن عباس بن محمد الحداد محمد بن محمد السباب أحمد بن طالب عطاس، ثم إلى روى الحبيب الإمام القدس أبو بكر محمد السباب والحبيب الإمام القدس أبو بكر بن عبد الله عطاس والحبيب هارون باهر بن علي هاشم السباب وجعفر بن شيخان السباب والحبيب علي السباب وبناكو، ثم إلى أحمد باسر وعنك خالد بن صالح دنقل وسلباني سيد يوسف تراب وصولا في الولاية خلفائهم وأهل سلسلة وحضرة الله، ثم إلى أرواح جميع عليك في جابة الشرقية والأسفل الغربية في إندونيسيا في آسيا في ماليزيا في سنغافورة في جميع بلاد المسلمين في جميع بقاع الأرض أن تعلموا بأسمائهم وأمكنتهم، ثم جميع أولئك ورسل ملائكتك، ثم المولى اسم الجيلاني محمد الحشي محمد
أحمد المقدار محمد حبشي أبي شيبة طقوتي أبي أحمد أنبيل جوكجا إلى روحي ثم إلى أربع من يتنبينا خصمنا ولمن بلا رسول مخصوص من ذكرت ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله عنه ثم إلى روح مولانا ملك إبراهيم ومولانا بيري ثم إلى مولانا بورنا ثم إلى مولانا درجة ثم إلى مولانا كريجوكو ثم إلى مولانا قدوس ثم إلى مولانا رد بدا ثم إلى مولانا جماد الكبرى ثم إلى مولانا إبراهيم اسمارا ثم إلى روح مولانا إسحاق ثم إلى روح مولانا مغربي ثم إلى مولانا شيخ باكر ثم إلى السيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء تسعة وخلفائهم جميعا وجميع خلفاء أولياء رسولهم وجميع خلفائهم وهذه السلسلة أجمعين ثم إلى رجل من رجال الغيب في برمجاته ثم جميع من يد سلال القلوب الوالد الرسول كل المطالب ياسر محمد سن علي بن ابي طالب كافة الاسر من المجموعة الفتوح والمنوح والرصوص والبلد وطوبة النسوم نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير نفع الانتفاع لفائدة الاستفادة الحثالة المسلوب بالتابع الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له بجلالة ربد ومرضات وقرب وثواب اقسم وعلى الصلاة العاقبة إلى حضرة الفاتح. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. masalah Bani Israel. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعجلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وأقيموا الصلاة dan dirikanlah salat wa atuz zakata tunaikanlah zakat warka'u dan rukuklah kamu sekalian ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku'. Ata'murunan nasa mengapa kamu sekalian memerintahkan orang-orang bil birri dengan kebaikan wa tansawna anfusakum sedangkan kamu sekalian lupa anfusakum diri-diri kalian sendiri wa antum padahal kamu sekalian tatlunal kitaba membaca kitab yakni Taurat afala ta'gilun apakah kamu sekalian tidak mempunyai akal.
Wasta'inu dan meminta tolonglah kamu sekalian bisabri dengan kesabaran, wassalah dan salat. Wa innaha sungguhnya as-salah la kabiratun, sungguh berat, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Gampangannya khusyuk itu hudurul qalb, hadirnya hati. Ya memang kalau belum dapat khusyuk fis shalah, tidak mampu menghadirkan hati di dalam shalah, jelas tidak akan ada al-ladzah fis shalah, kelezatan di dalam salat. Kalau tidak ada kelezatan di dalam salat, maka tidak mungkin bisa ringan melaksanakan sholat, apalagi rindu, apalagi kangen. Tapi saya ingat dulu di zaman Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu ada murid beliau, termasuk selain murid juga khidmah. Pada waktu zaman kekurangan beras di Darul Hadits, entah waktu zaman Jepang apa zaman Belanda apa zaman PKI, saya lupa, salah satu tiga itu. Al-muhim Darul Hadits waktu itu sedang kekurangan beras. Ini orang mengabdi ke Sayyidina Maulana Al-Walid dengan selalu mengirim beras. Kebetulan kerjanya memang di bagian beras. Orang ini sakit mata. Saya mendapati akhir umurnya beliau ini. Jadi saya ambil riwayat-riwayat langsung dari beliau. Namanya Pak Husnur Ridha. Asalnya namanya Kusapa gitu, diganti oleh Sayyidina Al-Walid Husnur Ridha. Panggilannya tetap Pak Kus. Itu beliau itu sempat hampir buta. Atau mungkin bisa dikatakan buta juga, sebab sudah tidak bisa melihat apa-apa. Diberi ijazah oleh Sayyidil Walid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 313 Sayyidil Walid dari Imam Al-Habbar Habib Abdul Qadir, Imam Al-Habbar dari Sayyidina Al-Qutub Abu Bakar Muhammad As-Siddiq. Akhadha hadhihi shalah biquwwah. Ini orang meskipun awam tapi ijazah ini mantap hatinya diamalkan. Subhanallah, terbuka matanya, bisa melihat lagi. Nah, setelah kejadian ini lebih itikad lagi kepada Sayyidil Walid. Pengabdiannya lebih kuat, beliau lebih itikad. Satu lagi, ini yang ada hubungan dengan sholahnya. Diberi ijazah oleh Sayyidil Walid sholatul awwabin. Akhadha biquwwah juga, mantap diamalkan. Mulai diberi ijazah sampai waktu ketemu saya di akhir umrih, di akhir umur beliau, la yatruk sama sekali, kecuali satu kali. Pernah beliau itu habis safar, bepergian, kecapean, tidak sholat sampai fatal baget, sampai masuk waktu isya, tidak sholat awabin. Ini yang perlu digarisbawahi dan dijadikan pengingat buat kita. Kata Pak Kus itu, satu malam itu beliau tidur kayak orang dibakar, tidak tenang di tempat tidur, bolak-balik panas, tidak tenang, sampai mendekati subuh beliau bangun. Maknanya apa? Kalau orang sudah istiqamah melaksanakan as-salah, entah salat wajib, entah salat sunnah, tapi istiqamah dan ada khusyuknya, mustahil bisa meninggalkan salat, tidak akan terjadi. Rohnya tidak menerima. Persis seperti orang yang kecanduan narkoba. Hatinya dia ingin
meninggalkan narkoba, tapi jiwanya tidak menerima, badannya tidak menerima. As-salah ini kalau sudah merasuki batin seorang muslim mukmin dan istiqamah, yang tidak bisa meninggalkan sholat, ruhnya nanti tidak akan terjadi itu tarkus sholat. Apalagi akan mengalami wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, mengalami berat sholat, tidak ada. Tidak ada. Bahkan dia akan sampai kepada darajah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salatul lail 2 rakaat saja itu lebih nikmat daripada semua ni'amul jannah, kenikmatan surga. Ada lagi yang saya pernah dapat riwayah, kalau orang istiqamah melaksanakan salatul duha sampai menjadi badan, menjadi satu dengan jiwa raga dia, istiqamah betul, dia tidak akan mengalami kemasukan jin atau kesurupan. Malah di alam jin, kalau jin akan mengganggu dia, jinnya yang kesurupan. Akan pingsan persis seperti orang masru' yang kesurupan kena jin di alam dunia. Sehingga konon riwayatnya di alam jin itu, si jin yang kesurupan orang ini, yang pingsan dan tidak sadar, persis seperti orang kesurupan jin di alam dunia. Ini kebalikannya, si jin yang kesurupan orang yang artinya kesurupan bukan si pelaku sholat duha masuk di jiwanya jin, bukan. Tergeletak, terpontang-panting seperti orang gila, seperti orang tidak sadar di alam jin. Maka jin-jin yang lain mengelilingi dia sambil berkata, hadza asabahu insiyun. Ini orang sampai masru', tidak sadar, pontang-panting karena mengganggu orang yang akan mengganggu orang yang istiqamah melaksanakan sholatul duha dan lain-lain. Masih banyak faedah-faedah salat. Pelan-pelan kita bahas satu persatu insyaallah. Alladzina yadhunnuna. Siapa itu al-khashi'un? Siapa orang yang mampu menghadirkan hatinya di dalam salat? Orang-orang yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya, akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan, pemahaman bahwa kita akan kembali kepada Tuhan, bahwa kita akan kembali kepadanya, bahwa kita akan berjumpa dengannya yaumul qiyamah, bahwa kita akan dihisab. Orang-orang yang alamul akhirah terpampang dengan jelas di hadapannya. Manusia-manusia yang berita-berita yang akan terjadi di alamul akhirah nanti, berita-berita yang disampaikan pembawa berita yang tidak pernah dusta, An-Nabiyul Amin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman tentang ayyamul akhirah telah menjadi hal-hal yang rutin terpampang di hadapan matanya. Orang-orang yang sampai ke derajat iman seperti ini akan mengalami al-khusyu' fis shalah. Setelah dia mampu khusyuk di dalam salat, dia akan mengalami al-ladzah fis shalah, kelezatan di dalam salat, sehingga dia menyerupai Nabi Muhammad meskipun hanya sedikit, taruhlah 1%, menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia galau di alam dunia, kalau dia tidak tenang di alam dunia,
Kalau dia menjumpai hal-hal yang membuat pusing, entah masalah pekerjaan, entah masalah pendidikan anak, entah masalah gangguan istri, entah masalah ini itu, akan muncul di dalam hatinya seperti yang muncul di hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arihna biha ya Bilal. Nabi Muhammad kalau sedang hatinya terganggu di alam dunia, beliau akan memanggil Sayyidina Bilal, diperintahkan mengumandangkan azan supaya apa? Supaya cepat-cepat bisa melaksanakan as-salah, as-salah. Dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr faza'a ila as-salah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menghadapi masalah, maka beliau berlindung kepada melaksanakan salat. Ada satu riwayat saya baca di sebagian Kalamul Habaib Al-Alawiyyin, akan terjadi satu serangan dari satu kaum, kabilah, bala tentaranya kuat kaum ini, taruhlah satu negeri atau satu kota besar yang bala tentaranya kuat, akan menyerbu ke tempat Habib ini tinggal, yang kebetulan yang diserbu ini murid-muridnya. Kemudian si wali Habib yang ahli kasyaf ini bertawajjuh kepada Allah Ta'ala, mendapat isyarah bahwa memang sudah takdir Allah Ta'ala bahwa bala tentara itu akan menyerang kabilah yang si Sayyid itu tinggal, dan ini akan kalah kabilahnya. Bukan ini yang ingin saya bahas. Yang saya bahas kata-kata beliau setelah itu. Seandainya kehancuran kabilah ini tidak tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak memang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, saya mampu menolak bala tentara yang sangat dahsyat itu bi rakaatain, cukup dengan 2 rakaat. Hadirkan pemahaman Anda, 2 rakaat yang dilakukan orang yang khusyuk di dalam shalah mampu menolak ribuan bala tentara yang dahsyat. Rakaatain. Kita kiaskan, apalagi kalau kita hanya mendapat musuh 1 orang, 2 orang, 1 kelompok kecil. Ini bala tentara yang jumlahnya ribuan bisa tertolak dengan rakaatain khafifatain, 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita ayuhal ikhwan adalah keyakinan yang muncul dari pemahaman yang berasal dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat beliau, wa ahlu baitihi, dan keluarga beliau, wa awliya, dan para wali min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini solat tidak main-main. Bukan hanya mengerikan kalau ditinggal, tetapi ada asrar, rahasia-rahasia yang luar biasa. Yang Anda mati, rahasia itu belum selesai. Ibarat sumur, Anda ambil satu timba, satu rahasia salah, besok diambil lagi, ada lagi. Besok diambil lagi, ada lagi. Besok diambil lagi, ada lagi. Sampai Anda mati, asrarus salah belum habis. Bagaimana orang yang satu saja asrarus salah dia tidak tahu? Dia tidak pernah mengalami. Ini bukan umat Muhammad. Orang yang tidak mengerti sedikit pun rahasia salat, saya katakan bukan umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda benar-benar umat Muhammad alaihi salatu wassalam, Anda akan mengalami seperti yang dialami Sayyiduna Khubayb radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terpampang di dalam batinnya asrarus salah, yang telah futuh, terbuka hatinya mengetahui rahasia salah. Saya bacakan riwayat beliau, saya nukil dari Tafsirul Khazin yang di bawahnya sekaligus Baghawi, juz 1 halaman 252. Ketika beliau akan disalib oleh orang-orang kafir, ketika beliau akan dibunuh oleh orang-orang kafir, akan disalib, akan dibunuh. Biasa kalau orang akan dibantai, meminta satu hal diberikan. Itu sudah adat di dalam perang. Terpidana mati minta apa saja diberi. Apa yang beliau minta? Da'uni usalli raka'atain. Fasalla raka'ataini thumman saraf. Biarkan saya, sebelum saya dihukum mati, saya boleh melakukan 2 rakaat salat. Perhatikan yang beliau minta sebelum beliau disalib, sebelum beliau dibunuh, hanya raka'atain, 2 rakaat saja. Menjadi perpisahan beliau dari alam dunia. Usai beliau salat, fasalabuhu hayyan, beliau disalib dalam keadaan hidup. Faqal, apa yang beliau ucapkan? Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau tahu, annahu laisa ahadun hauli yuballighu salami rasulaka sallallahu alaihi wasallam fa ablighu salami. Wahai Tuhan, engkau tahu bahwa di sekelilingku ini tidak ada seorang pun yang akan mau menyampaikan salamku untuk Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di sekeliling beliau orang-orang kufar yang menyalib beliau. Apa permohonan beliau kepada Tuhan? Fa ablighu salami, sampaikan salamku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ambil pelajaran yang luar biasa, yang beliau rindukan, yang beliau inginkan di akhir umurnya, hanya 2 rakaat salat, dan yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sampaikan salamku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويكون هذا ختام مجلسنا في هذه الليلة. Mudah-mudahan saya dan Anda wa jami' ahbabina mendapatkan barakat Sayyiduna Khubayb, wa barakat ashabin Nabi Muhammad, wa barakat ahli baitin Nabi Muhammad, wa barakat awliya min ummatin Nabi Muhammad, wa barakat masyayikhina al-kiram, khususan barakat Sayyidina Maulana al-Walid al-Habib Abdullah bin Faqih, وبركات سيدنا ومولانا الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن